جی السلام علیکم، عبدالصبور چودھری ایڈوکیٹ۔ دوستو، آپ نے پچھلے کچھ 2 دن سے دیکھا ہوگا کہ جیسے ہی الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ آیا ہے، پاکستان تحریک انصاف ہے، وہ فیصلہ ان کو ہضم نہیں ہو رہا۔ جس وقت فیصلہ آیا تو ان کی مین جو لیڈرشپ تھی وہ موجود تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے باہر۔ تو اس وقت انہوں نے ایسا تاثر دینے کی کوشش کی کہ جیسے فیصلہ جو ہے وہ ان کے حق میں آیا ہے۔ تو اس طرح کے بیانات بھی آپ کو سننے میں ملے ہوں گے کہ دیکھیں جی کھودا پہاڑ نکلا چوہا، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں تھا۔ جیسے جیسے وقت گزرا، نیشنل ٹی وی چینلز پہ فیصلے کا جو تجزیہ کیا گیا، جو اس کے قانونی پہلو ان کو دیکھا گیا، قانونی ماہرین کی جیسے جیسے رائے آئی، تو پھر ان کو احساس ہوا، ان کی صفوں میں پریشانی جو ہے واضح طور پر آنا شروع ہوئی، اور انہوں نے پھر احتجاج کا اعلان کر دیا۔ اور جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے کے بعد جو ایک پازیٹیو خبر آئی وہ تھا ڈالر کا اچانک نیچے آنا۔ سب لوگ حیران تھے کہ آخر کیا ہوا ہے۔ تو وہ ایک میسج تھا کہ ایک ایسی پارٹی جو ہر وقت ملک میں انتشار برپا کرتی رہتی ہے، کرنے کے در پہ رہتی ہے، آج جو دوسروں کو چور ڈاکو کہنے میں کبھی اس نے آر محسوس نہیں کی، تو آج وہ خود جو ہے وہ گلٹی ثابت ہو گئی ہے۔ اور یہ جو تحقیقات تھیں یہ 8 سال پر محیط تھی، اور اس کی وہ شخص پیروی کر رہا تھا جو عمران خان کا دست راز تھا، اور جتنے بھی اس کے اکاؤنٹس تھے پاکستان تحریک انصاف کے، جتنی بھی جو ان کو بیرون سے امداد آیا کرتی تھی، وہ ان کو سارا مینیج کرتا تھا۔ تو اس کے بعد جب اس نے خود اس وقت بے ضابطگیاں دیکھی، تو اس نے جو اکبر ایس بابر ہے، اس نے عمران خان سے کہا کہ سر یہ حالات کو اس طرح نہیں ہے کہ جس طرح ہم جو آ رہی ہے، ہمیں امداد آ رہی ہے، تو اس کا صحیح استعمال نہیں ہو رہا۔ تو اس کو بعد میں پارٹی سے فارغ کر دیا گیا۔ یہ تو ریت ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو اب جو میرے کہنے کا مقصد جو میں یہاں پہ بیان کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں۔ اب جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو حکومت وقت اس کو یہ ساری جو فیصلے کی تھی ڈائریکشن، وہ ان کو پاس کر دی گئی ہے۔ اب جو گورنمنٹ آف پاکستان ہے وہ پابند ہے آئینی طور پہ، ایک جو آئینی ادارے کا سربراہ ان کو لکھ رہا ہے، وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کہ جو فیصلہ اس پہ عمل درآمد کرتے ہوئے اس کا ریفرنس بنائیں گے اور اس کو سپریم کورٹ میں دائر کر دیا جائے گا۔ تو اس سے قبل کل جو پاکستان تحریک انصاف ہے، اس کے جو لیڈر عمران خان، اس کے کہنے پہ پورے ملک میں جتنے بھی الیکشن کمیشن کے جو آفیسز تھے وہاں پہ ان کے کارکنوں نے احتجاج کیا، لیکن جو اہم بات ہے، انہوں نے ایک ریفرنس بھی دائر کیا چیف الیکشن کمشنر کے پاس، جو بعد ازاں انہوں نے واپس لے لیا۔ اور جو چیف الیکشن کمشنر صاحب ہے محترم سکندر راجہ صاحب، وہ یہ بھی یاد رکھیں کہ وہ محترم عمران خان صاحب کے ہی نومینی ہیں۔ جب 2020 میں ان کی 21 میں شاید ان کی یہاں پہ تعیناتی کا عمل ہوا، تو یہ ان کے فیورٹ تھے، اور ان کے بارے میں انہوں نے بڑی باتیں بھی کی کہ انتہائی ایماندار شخص ہیں اور میرٹ پہ کام کرنے والے ہیں۔ اس سے قبل جو الیکشن کمشنر ہوا کرتے تھے وہ دوسری پارٹیوں کے ساتھ مل کر مطلب دھاندلی کے منصوبے بنایا کرتے تھے۔ تو یہ تو تھی اب تک کی جو تفصیلات۔ اب دیکھتے ہیں جو کابینہ کی منظوری کے بعد جو ریفرنس سپریم کورٹ میں حکومت نے دائر کرنے کا فیصلہ کیا، اس کے جو بعد میں کیا اس کے اثرات پڑتے ہیں پولیٹکس پہ، آیا کہ پارٹی بین ہونے کی طرف جاتی ہے۔ لیکن
الیکشن کمیشن کے فیصلے میں ایک بہت اہم بات ہے جو 61F ہے، جس پہ میاں نواز شریف 61 یا میں بول رہا ہوں یا 61F، تو جس پہ میاں محمد نواز شریف صاحب کی جو نااہلی ہوئی ہے. تو اب بات یہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف جو ان کی پاکستان مسلم لیگ این سے صدارت بھی ختم کر دی گئی تھی سپریم کورٹ کے فیصلے پہ. وہاں پہ تو بڑا کلیئر ہے کہ وہاں پہ کوئی اوتھ شوتھ حلف نامہ نہیں لکھا، وہاں پہ تو لکھا ہے کہ جو بھی ڈیکلیریشن آپ نے کورٹ میں دینا ہے اسی پہ فیصلہ ہونا ہے. اب دو باتیں ہیں، اس وقت بھی جو قانونی آئینی ماہرین تھے کہ میاں محمد نواز شریف کو غلط نااہل کیا گیا ہے، 2/3 اکثریت کا پرائم منسٹر تھا، اس کو نکال باہر کیا. اب یا تو ہے کہ اس فیصلے کو ریویو کرنا پڑے گا، اس کو ختم کرنا پڑے گا، یا جو نیشنل اسمبلی اس میں نئی آئین سازی کرنی پڑے گی. نہیں تو جو عمران خان نے 5 ڈیکلیریشن کورٹ میں جمع کرائے ہیں اور ان میں کروڑوں روپے کی ٹرانزیکشن ہوئی ہے، اور 16 یا غالباً 13 ایسے اکاؤنٹس ہیں جو انہوں نے اپنے جو پارٹی ایفیڈیوٹ دیے ہوئے ہیں وہاں پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں، وہاں وہ اکاؤنٹ شو نہیں ہوئے، لیکن وہ آپریٹ ہوتے رہے ہیں، وہاں میں ان اکاؤنٹ سے ٹرانزیکشن جاری رہی ہیں. تو اب محترم عمران خان صاحب بڑے آرام سے کہہ لیتے ہیں وہ جی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ آ گئے تھے اور انہوں نے مجھ سے سائن، بھائی جو سائننگ اتھارٹی ہوتی ہے، یہ جو رسپانسبلٹی ہے اسی پہ فکس ہوتی ہے. تو یہ آیا 7-8 سال سے یہ پریکٹس ہوئی ہے. اگر انہوں نے آپ کو غلط بھی دیے ہیں تو اس دوران کیا کبھی آپ نے اس بات کا جائزہ لیا ہے؟ کیا کبھی آپ نے ان اکاؤنٹنٹس کو بلایا ہے کہ آپ نے یار مجھ سے یہ کیوں کام کروایا؟ ایسا نہیں ہے. اب تو آپ کے لیڈر بھی، جو میں کل سن رہا تھا، محترمہ فوزیہ قصوری جو آپ کے بانی رکن، وہ بھی کہہ رہی تھی کہ امریکہ میں ہمیں $3 لاکھ کا جو فنڈ اکٹھا ہوا تھا اس کا آج تک پتہ نہیں چلا، اور نہ کبھی محترم عمران خان نے اس کی وضاحت کی ہے. تو یہ تو تھی. اب دیکھتے ہیں آگے اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی پارٹی کی لیڈرشپ کو اس طرح ٹیکنیکلی ناک آؤٹ نہیں ہونا چاہیے، لیول پلے فیلڈ ہونا چاہیے. اس سے پہلے بھی ہم نے پیپل پارٹی کے جو بانی تھے محترم ذوالفقار علی بھٹو شہید، ان کو ٹیکنیکلی ناک آؤٹ کیا اور ان کو عدالتی جو ان کا آج تک ٹوٹ ہوا ہے، تو وہ قوم اس صدمے کو ابھی تک نہیں بھولی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی بھی پارٹی کے لیے اچھا شگون نہیں ہے. تو بہت شکریہ. انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھیے. ملاقات ہوتی رہے گی. السلام علیکم.